بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے کہ عمران خان جو ہے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد سے بہت پسپائی کا شکار ہیں، بہت زیادہ وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، یہ فنڈنگ کیس کہاں کس نہج کر کس جگہ پہنچے گا، اور اتنے عرصے سے وہ ان باتوں کو چھپاتے رہے۔ حقائق ان کو بھی معلوم تھے کہ کیا ہو گیا۔ ہمیں حیرت اس بات پر نہیں ہے کہ عمران خان اس معاملے میں الجھ گئے ہیں۔ سیاسی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں سیاست میں، وہ ان کے سامنے اس قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، اور ان کو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس وقت عمران خان پسپائی کا شکار ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی مفاہمت ہو جائے، کوئی پیپلز پارٹی جیسا میثاق جمہوریت ہو جائے، کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں، کچھ درست ہو جائیں، لیکن معاملات کو اس نہج تک انہوں نے ہی پہنچایا تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اتنا ہی کرو جتنا خود برداشت کر سکتے ہو۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ پلٹ کے آ رہا ہے۔ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ آصف زرداری کے ساتھ بھی جو ہے وہ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آصف زرداری صاحب نے جب ان کو مفاہمت کی پیشکش کی تھی تو انہوں نے بہت نفرت کے ساتھ اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اب گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان، ان کے بھی وہ پاؤں پڑ رہے ہیں، یعنی ان کے پاس بھی اپنا ایلچی بھیجا، اور کوئی کہیں کہا جاتا ہے کہ سابق فوجی ہیں جو جاتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کوئی اور ہیں، لیکن یہ بات تو اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ مولانا کے جو ہے پاس جو ایلچی عمران خان کا پہنچا یا عمران خان کا گشتی سفیر پہنچا، وہ مسٹر طارق جمیل تھے۔ مسٹر طارق جمیل مبلغ کے فرائض آج کل انجام دے رہے ہیں۔ وہ یہ ماڈرن مبلغ ہیں، یہ اصل میں ایکٹنگ کیا کرتے تھے، گانا گایا کرتے تھے، اور پھر تبلیغ میں گئے تو ان کو مولانا کا خطاب دے دیا گیا، حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ خطاب میں اس سے بہت اتفاق نہیں رکھتا، کیونکہ مولانا کا مطلب ہوتا ہے میرے آقا، اور آقا صرف ایک ہی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے عربوں میں شیخ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایلچی جو عمران خان کے ایلچی یا گشتی سفیر جو ہیں وہ ہیں جناب طارق جمیل، اور جو یہ کہہ چکے ہیں نعوذ باللہ کہ پنکی پیرنی مومنوں کی ماں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس لیے کہ مومنوں کی ماں صرف امہات المومنین ہیں، پیغمبر کی بیویاں امہات المومنین صرف وہی ہیں۔ کوئی ایری غیری نتھو خیری جو ہے نا، وہ کس جو ہے وہ مسٹر طارق جمیل جو ہیں وہ ایک مشرک اور مرتد عورت کو امہات المومنین کی جگہ رکھ رہے ہیں۔ بھئی دیکھیے، میں نے مشرک اور مرتد اس لیے کہا ہے کہ اس عورت نے خود بھی اور عمران خان کو بھی مزار پہ سجدہ کروایا۔ تمام علماء کرام یہ کہہ چکے ہیں متفقہ طور پر کہ یہ شرک ہے یہ عمل، اور یہ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ بات یہی ہے کہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو شرک کرنے والا تو دائرہ اسلام میں رہتا ہی نہیں ہے، مرتد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ معاملات ہم اس کے بارے میں نہیں کہ اس پہ توبہ کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ معاملات یہ علماء کرام جانے اور ان کا کام جانے، لیکن ہم تو یہ واضح طور پر جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، تو ہم اس کے روشنی میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ باقی علماء کرام بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس میں توبہ کی کتنی گنجائش ہے اور دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی کتنی گنجائش ہے۔ بہرحال طارق جمیل جو ہیں وہ عمران خان کا پیغام لے کر دوڑتے پھر رہے ہیں۔ عمران خان کی بوکھلاہٹ کا یہ حال ہے کہ انہیں اپنے کسی لیڈر پر، کارکن پر، اپنے حامی پر اعتبار نہیں۔ الیکشن جیتنا تھا 2018 کا تو الیکٹیبلز لائے، اب یہ ضمنی انتخابات ہیں، ان کو ہر صورت جیتنا چاہتے ہیں،
9 کی 9 جگہوں پر خود کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو اور وہاں سے اس کا اعلان بھی کر دیا انہوں نے۔ مجھے یہ بتائیے کہ تمام سیاسی جماعتیں پریشان ہوتی ہیں الیکشن کے اعلان پر، اس لیے کہ الیکشن میں خرچہ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خود ان 9 حلقوں میں الیکشن کے جو اخراجات ہیں، جو الیکشن کمیشن کی طرف سے سرکاری اخراجات ہیں، وہ 10 کروڑ روپے کے قریب فی حلقہ بنتا ہے، یعنی 90 کروڑ کے اخراجات ہیں۔ اور یہ 90 کروڑ کے اخراجات کس طرح ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ یہ اب میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی لیڈر کو جو الیکشن لڑتا ہے اس کے لیے یہ شرط کیوں نہیں رکھی کہ وہ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہو اس حلقے کا ووٹر بھی ہو، لازمی اس حلقے کا ووٹر ہو؟ یہ ایک سے زائد حلقوں سے الیکشن لڑنے والے کیوں اس حلقے کے نمائندوں کا حق مارتے ہیں؟ دیکھیے، مسائل کو اس حلقے کا آدمی سمجھتا ہے، اس کو وہاں کا وہ رہنے والا ہو، وہاں کا وہ ووٹر ہو، تو عوام کی رسائی اس تک زیادہ اچھی ہوگی۔ جمہوری طریقہ تو یہی ہے نا۔ تو الیکشن کمیشن کو جمہوریت کو مستحکم بنانے کے لیے ضروری یہ کر دے، شرط لگا دے کہ وہی شخص اس حلقے سے امیدوار بن سکتا ہے جس کا ووٹ اس حلقے میں رجسٹر ہو۔ اس طرح نہ ہو کہ میں رہتا تو پنڈی میں ہوں لیکن الیکشن کراچی سے جا کے لڑوں گا۔ پوچھا گیا کہ پنڈی کے لوگ تو آپ کو جانتے ہیں، کہنے یہی تو وجہ ہے کہ پنڈی کے لوگ مجھے جانتے ہیں، اسی لیے تو میں کراچی سے جا کر الیکشن لڑوں گا، کہ وہاں کے لوگ مجھے نہیں جانتے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ الیکشن لڑنے والا اسی حلقے کا ووٹر ہو۔ بہرحال یہ تو آگے چیزیں کی باتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر سیاسی لیڈر جو ہے وہ ہر صورت میں جیتنا چاہتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ منتخب نہیں ہو پاتا، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ ہے کہ وہ منتخب نہیں ہو پائے، ان کی پارٹی کے لوگ آ گئے پارلیمنٹ میں لیکن وہ نہ آ سکے۔ اب اس کو ان کی ناکامی نہیں کہا جانا چاہیے، یہ ہوتا رہتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت جو کچھ صورت ہے، اگر عمران خان جو ہے وہ 9 حلقوں سے جیت گئے تو 8 باقی بچے 8 حلقے، ابھی بھی رکن اسمبلی کے وہ ان کی جو ہے وہ استعفے کی درخواست اگر پتہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی ہے، وہ منظور نہیں ہوئی ہے، نہ اس پر انہوں نے کوئی توجہ دی ہے، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اسمبلی کے رکن بھی ہیں اور پھر اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کیوں لڑ رہے ہیں، کس لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ دونوں باتیں، یہ بات سامنے ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد اگر وہ 9 حلقے انہوں نے خالی کر دیے تو پھر 90 کروڑ خرچ ہوں گے۔ تو قومی خزانے کے ساتھ یہ مذاق کیوں کر رہے ہیں عمران خان؟ اتنے میں عام انتخابات کا بھی وقت آئے گا، وہ پھر معاملہ ہو جائے گا۔ پھر اخراجات ہی اخراجات، قوم ویسے ہی جو ہے اقتصادی طور پر بدحال ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان ضمنی انتخابات کے اخراجات اگر 9 حلقوں سے وہ جیت جاتے ہیں تو ان ضمنی انتخابات کے اخراجات 8 باقی 8 حلقوں کے 80 کروڑ روپے عمران خان سے لے لیے جائیں کہ بھئی اب ان کے اوپر آپ نے ان کو خالی کر دیا ہے، جو خرچ ہوئے تھے اب وہ خرچے ہمیں دے دیجیے تاکہ ہم یہاں پہ ضمنی انتخابات کرا سکیں۔ آپ یہ کیا مذاق عمران خان نے جمہوریت کے ساتھ مذاق بنایا ہے؟ اب پریشانی یہ ہے کہ ہر اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی باعث تو منع کرتے تھے قتل عاشقاں کو، اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر۔ نہیں، یہ بات نہیں، یہ یوسف بے کارواں نہیں ہے، یہ فرعون بے کارواں ہے، یہ فرعونیت والے لوگ ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں۔ یہ ملک کو صرف اور صرف بحران میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا کام بحران میں مبتلا کرنا ہے۔ اب طارق جمیل جو سابق گلوکار اور سابق ایکٹر ہیں، وہ الیکشن کمیشن نے جس دن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا اس دن وہ دوڑے
بنی گالہ پہنچے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ کبھی کسی سیاست میں پڑتے ہی نہیں، نہ وہ کسی کی حمایت کرتے ہیں نہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے اوپر وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں ووٹ دیں، لیکن وہ خاص طور پر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نتھی نہیں ہوتے۔ تبلیغی جماعت کے مبلغ کے طور پر ابھرنے والے مسٹر طارق جمیل نتھی ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پہلے انہوں نے کوشش کی تھی نون لیگ کے ساتھ نتھی ہونے کی، اور ہوتے بھی رہے، اور ایوان وزیر اعظم میں جا کے درس بھی دیتے رہے۔ لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہوتا رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تمام جو معمولات ہیں وہ ان سے ہٹ کر، جو علماء کرام کے ہوا کرتے ہیں، جو نہیں جاتے کبھی، وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں سیاست سے، وہ سیاسی معاملات میں نہیں پڑتے، وہ اس قسم کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ پہنچ گئے جناب اسی دن۔ ان کے ساتھ جو گاڑیاں تھیں وہ ایک بی ایم ڈبلیو تھی اور ایک لیکسس تھی۔ چلیے اس کا قصہ ہم آگے بڑھ کے بتاتے ہیں۔ اور دوڑے وہاں پر بہت ہی دردناک لہجے میں، جیسا وہ ڈرامائی انداز ہوتا ہے ان کا، آنسو بھی لانا، رونا بھی، اور منہ بھی بنانا، بسورنا، اور موضوع احادیث کا بیان بھی کرنا، گھڑی ہوئی احادیث کو اپنی تبلیغ میں استعمال کرنا۔ اس بہت بڑا جرم ہے۔ جن احادیث کو احادیث کے علماء نے کہا کہ یہ گھڑی ہوئی احادیث ہیں، یہ جھوٹی ہیں، یہ وضع کردہ ہیں، ان کو مت پڑھیے، ان کو دور رکھ دیا، بتا دیا، الگ کر دیا، ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے تبلیغ میں، اپنی تقریر میں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کا مخالف نہیں ہوں۔ وہ صحرا میں، گرمی میں، سردی میں، تپتی گرمی میں پسینے ہو رہے ہیں، کندھے پہ بستر لٹکے ہوئے ہیں، مسجدوں کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی مسجد والا ان کو دھتکار دیتا ہے، نکال دیتا ہے، رہنے نہیں دیتا۔ کچھ مسجدوں میں ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، پھر وہ نکلتے ہیں، گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ لیکن طارق جمیل صاحب جب عمران خان کے دربار میں پہنچے تو اور میڈیا والوں سے کہا کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ کرنے کو کہتا ہے، اور سیاستدان ملک کو کبڈی کا گراؤنڈ نہ بنائیں، کبڈی کا میدان نہ بنائیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پھر کہا کہ اس حکومت نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا، اس حکومت نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بالکل غلط کہا، بالکل اب سیاسی جماعت بن کر کہا۔ تبلیغی جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کا نمائندہ کہتے ہیں مسٹر طارق جمیل، اور انہوں نے یہ بیان دے دیا۔ اور وہ کس گاڑی میں گئے تھے؟ بی ایم ڈبلیو میں۔ 5 کروڑ کی گاڑی ہے بی ایم ڈبلیو، 5 کروڑ روپے۔ اس کے پیچھے لیکسس گاڑی تھی جو وہ بھی ان کی ملکیت تھی۔ پیچھے جو گاڑی تھی وہ لیکسس تھی جس کی قیمت ہے 7 کروڑ روپیہ۔ اس کی طارق جمیل نے جو ہے وہ تبلیغی جماعت کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب ہماری تو گزارش یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے فیصلے کے بعد طارق جمیل بے چین ہو کر، گھبرا کر کیوں دوڑے گئے؟ ان کا بھی کوئی تعلق ہے اس کیس سے؟ انہوں نے ابھی ٹی جے کے نام سے اپنا برانڈ لانچ کیا ہے، اور ان کے پاس یہ 7 کروڑ کی گاڑی، 5 کروڑ کی گاڑی، یہ 20-30 کروڑ روپے کی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ لوگوں کو سادگی کا درس دینے والے طارق جمیل کے پاس یہ مہنگی ترین خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں؟
یہ فوری طور پر دوڑے دوڑے کیوں گئے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کے بعد؟ ایف آئی او کو اس طرح بھی غور کرنا چاہیے. یہ جو دین کا ٹچ، یہ اسلامک ٹچ جو ہے یہ طارق جمیل نے لیا ہوا ہے، اس اسلامک ٹچ کے پیچھے فارن فنڈنگ کا ہاتھ تو نہیں ہے. ہم مدارس کے لیے تو چندے کو روکتے ہیں کہ بیرونی طلباء کو آنے سے روکتے ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے پاکستان آتے ہیں، ان کے پر پابندیاں ہیں. مدارس کو چندہ باہر کی حکومتیں نہیں دے سکتی. مدارس سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، دین کا علم دینے والی جماعتیں ہیں. ہمارے مدارس بہت بڑے فلاحی ادارے ہیں جو تعلیم بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، اور اپنے طلباء کو کھانا پینے بھی دیتے ہیں، اور ان سے فیس نہیں لیتے. ان کے لیے تو فنڈز بند ہیں. اور یہ مسٹر طارق جمیل فارن فنڈنگ کیس کے اوپر دوڑے دوڑے گئے. فنڈز کہاں سے آتے؟ انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے، طارق جمیل فاؤنڈیشن. اس کے نام پر چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں. فلاحی کاموں میں کبھی دعویٰ ہے. کون سے فلاحی کام؟ کون سی اصلاح؟ کہاں ہیں وہ ادارے جن کے نام پر یہ 20-20 30-30 کروڑ روپے کی گاڑیاں یہ کہاں سے آئیں ان کے پاس؟ اور سیاسی جماعتوں کے لیے پنکی پیرنی کے لیے کہ وہ مومنہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ نہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ نہیں ہے نہیں ہے. آپ یہ فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ دین کے کو آپ نے مذاق بنا دیا. جھوٹی احادیث اپنی تقاریر میں کہہ کر، جھوٹی احادیث اپنی تقاریر میں بک کر اپنی زور بیان بناتے ہیں. افسوس کا مقام ہے. متنازع موضوعات پر آپ تقریریں کرتے ہیں. آپ سیاسی ہو گئے ہیں، اور آپ کی گاڑی جس میں آپ سفر کرتے ہیں وہ جناب اس کی قیمت 5 کروڑ ہے. جس گاڑی میں گئے تھے آپ، اور بنی گالا گئے تھے آپ، اس کے پیچھے لیکسس گاڑی تھی. اس قسم کی گاڑی کی ایک دفعہ تصویر آئی تو آپ نے کہا نہیں میری گاڑی نہیں ہے، نمبر MJ، پھر اس کا بدل دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسپیشل نمبر، پھر یہ دوسری گاڑی یہ بھی سن نمبر کی گاڑی تھی لیکسس کی. تو بھائی اپنے آپ کو مولانا کہلانا بند کریں. مولانا تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میرے آقا و مولا وہی ہیں، تو وہی، ان کے علاوہ کوئی مولانا نہیں ہے. تمام علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ کہلوائیں جیسے عرب کے لوگ کہلاتے ہیں، لیکن مولانا کہلوانا بند کروا دیں. اس لیے کہ مولانا مولا اللہ کی ذات بھی ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے. تو بہرحال اب یہ جو صورتحال ہے، یعنی اب میں نے تو گاڑی کی بات کر لی کہ طارق جمیل اب کیوں پریشان اور سیاسی دانوں کے ساتھ ملتے جلتے دوڑتے پھر رہے ہیں. کبھی نون لیگ کے پاس، کبھی مولانا فضل الرحمان کے پاس، کبھی آصف علی زرداری صاحب کے پاس، کبھی شاید آصف علی زرداری صاحب کے پاس نہیں گئے، لیکن نون لیگ اور ان سے بہت رابطے کر رہے ہیں، بہت پریشان ہیں. اور یہ جو ہے ان کو، میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ مصالحت کر لیں اور دوستی کر لیں اور سیاست کو ٹھنڈا کر دیں. گرم کس نے کیا؟ مولانا کی تصدیق کس نے کی؟ فضل الرحمان صاحب کی تصدیق کس نے کی؟ تصدیق کون کر رہا ہے؟ کون انہیں الٹے سیدھے ناموں سے پکارتا ہے؟ کون اپنے ہر جلسے میں ان کے نام کی ان کی تصدیق کرتا ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے ملنے کی؟ طارق جمیل صاحب، کیا اس کے بعد کوئی گنجائش؟ آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں روکا؟ آخر کو علماء کرام ہوں، سیاستدان ہوں، رہنماء کرام ہوں، ان کی کوئی عزت ہوتی ہے، توقیر ہوتی ہے. اب کیوں اکیلے پھر رہے ہو، مایوس ہو کر دوڑتے پھر رہے ہو ہر جگہ؟
آپ کو کیا بے چینی ہے فارن فنڈنگ کیس کے معاملات کی تحقیقات سے؟ اتنا بے چین ہو کر کیوں دوڑے؟ ایف آئی اے کو اس کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے. ان کی گاڑیاں، ان کا کاروبار ان کے وسائل سے کہیں زیادہ ہے. ملک میں بہت سے زمیندار ہیں، بہت سے جاگیردار ہیں، ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں جتنے طارق جمیل کے ہیں. کہیں دین کا سودا تو نہیں کر دیا؟ قرآن میں کہا ہے نا کہ تم نے بہت کم قیمت پر دین کا سودا کیا ہے. یہ بھی پڑھ لیجئے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.